محترمہ شبنم افروز جو خطوط غالب اور اردو نثر میں خاص کر کے جدید اسلوب کی آمد ہوئی ہے اس سلسلے میں گفتگو کر رہی تھیں. اور اب میں اگلے مقام نگار کو ڈاکٹر سلمان فیصل کو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے آئے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں. ان کا موضوع ہے فریاد داغ. السلام علیکم. اراکین مجلس صدارت جناب پروفیسر عبدالحق صاحب، جناب ڈاکٹر محی الدین جناب بڑے صاحب اور ناظم اجلاس جناب مسعود فیضی صاحب اور معزز سامعین، مقالہ نویش کرنے سے پہلے گزارش، کئی دنوں سے طبیعت کی ناسازی نے آواز میں جو تبدیلی پیدا کی ہے وہ آپ پر گرا گزرے گی، اسے برداشت کرنے کی معتبرانہ گزارش ہے. میرا موضوع ہے داغ کی مثنوی فریاد داغ. مقالہ پیش خدمت ہے. اجازت. نواب فصیح الملک بہادر مرزا داغ دہلوی کی شہرت دوام اور ادبی مقام ان کی غزلیہ شاعری کی رہین منت ہے، جو کہ دہلوی رنگ کی شاعری کے اختصاص سے متصف ہے. گرچہ داغ دبستان دہلی سے وابستہ نمائندہ شاعر ہیں، تاہم داغ دہلوی اپنے آپ میں ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں. داغ کے شاگردوں کی ایک کثیر تعداد اس دبستان کی نمائندہ ہے. داغ دہلوی کا جو شعری سرمایہ ہے وہ 4 دیوان گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور گلزار داغ کے علاوہ مثنوی فریاد داغ ہے. مزید برآں داغ دہلوی نے چند قصائد، چند قطار اور رباعی کے علاوہ دلی کی تباہی پر ایک شعر آشوب بھی لکھا ہے. داغ نے قلعہ معلیٰ دہلی میں تعلیم و تربیت حاصل کی اور ذوق کے شاگرد ہوئے. 1857 میں غدر کے بعد داغ دہلوی رامپور آ گئے اور یہیں زندگی کے تقریباً 30 سال رامپور میں آرام سے گزارے. قیام رامپور کے دوران ان کے 2 دیوان گلزار داغ اور آفتاب داغ منظر عام پر آئے اور ان کی شاعری کی شہرت پورے ہندوستان میں ہونے لگی. داغ دہلوی کی شاعری کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، اقتباس: یوں تو داغ کے خصائص شعری میں وہ زبان خاص بھی ہے جو قلعہ معلیٰ دہلی سے ذوق و ظفر کی صحبتوں سے حاصل کر کے لائے تھے، اور وہ جلی کٹی، طعن و تشنیع، فقرے بازی اور طنز و تعریض بھی، جس کی مثال اردو شاعری میں شاذ و نادر ہی ملے گی. مگر ان کے کلام کو پڑھ کر یہ نقش ضرور ذہن نشین ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا شاعر ہے جس کی آواز اردو کے دوسرے شاعروں کے برعکس دل کو غمگین و حزین بنانے کے بجائے قدر خوشی، تازگی اور فرحت کا اثر پیدا کرتی ہے. داغ کے اشعار پڑھ کر ان دونوں انشا اور جرت کے بالکل برعکس یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس شاعر کا بیان زندگی کے مسلسل اور پیہم تجربات نشاط کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ وہ کبھی کبھی والی بات نہیں بلکہ اس کا مستقل مشرب ہے، یعنی نشاط اور زندہ دلی اس کی زندگی کا ایک تجربہ بھی ہے اور مشن بھی، جس کی صحیح تشریح اس کا یہ شعر کر رہا ہے: دن گزارے عمر کے انسان ہنستے بولتے، جان بھی نکلے تو میری جان ہنستے بولتے. اقتباس ختم. داغ دہلوی کی شاعری کے تعلق سے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کا اقتباس اور ملاحظہ کیجیے: معاملہ بندی کے واقعات جس شوخی، چلبلے پن، صفائی اور رومانی کے ساتھ داغ باندھتے ہیں وہ کسی ایک کے حصے میں نہ آئے، اور یہی داغ کا اپنا انفرادی اور انوکھا رنگ ہے، ہمیشہ تازہ، ہمیشہ شگفتہ اور طبع میں گدگدی اور لطف پیدا کرنے والا. معاملہ بندی کے مضامین جرت نے بھی باندھے تھے، لیکن داغ کی جلی کٹی، طعن و تشنیع، رشک بدگمانی، چھیڑ چھاڑ، لاگ ڈانٹ، چھین جھپٹ والے مضامین وہاں کہاں. داغ کی شاعری کا عاشق بھی چلبلا ہے اور معشوق بھی چلبلا ہے، دونوں طرح دار، طبیعت دار اور طرار ہیں. نور الحسن ہاشمی نے آگے پھر لکھا ہے: آخر عمر میں البتہ جوانی کے جوش سرد ہو جانے اور کسی اکھاڑے کے نہ ہونے کے باعث لکھنوی شعراء کی طرح محض الفاظ اور محاورے کی نشش دکھانے کی خاطر اشعار کہنے لگے تھے، ورنہ ان کا رنگ وہی گرما گرمی چھین جھپٹ کا ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے. داغ دہلوی کی شاعری کی ان خصوصیات کے ساتھ ان کی مثنوی فریاد داغ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ مثنوی رامپور میں لکھی گئی جو ان کی جوانی اور جوش کے ایام تھے، جس دور میں ان کی شاعری میں گرمی زیادہ تھی. نور الحسن ہاشمی اس مثنوی کے تعلق سے لکھتے ہیں: مثنوی میں کلکتے کی ایک رنڈی منی بائی حجاب کا ذکر ہے جو 1881 میں میلہ بے نظیر میں رامپور ایک دفعہ آئی تھی، اور داغ 1882 میں اس کے فراق میں کلکتہ گئے تھے.
داغ دہلوی نے یہ مثنوی فریاد داغ ایک طوائف کے عشق میں گرفتار ہونے کے بعد کہی تھی۔ وہ طوائف کلکتہ کی منی بائی حجاب تھی جو 1881 میں رامپور میلہ بے نظیر گھومنے آئی تھی۔ داغ دہلوی اس طوائف سے رامپور کے میلہ بے نظیر میں آمنا سامنا ہونے کے سبب اس پر فریفتہ ہو گئے تھے اور اس کے فراق میں 1882 میں کلکتہ کا سفر بھی کرائے تھے۔ 1883 میں یہ مثنوی شائع ہوئی۔ داغ نے اپنے خودنویس جلوہ داغ میں لکھوایا ہے کہ زود گوئی کا ادنا ثبوت یہ ہے کہ فریاد داغ جیسی بے مثل مثنوی صرف 2 دن کی معمولی فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ داغ دہلوی زود گو شاعر تھے، مگر حیرت یہ ہے کہ 838 اشعار پر مبنی یہ مثنوی محض 2 دن میں لکھی گئی۔ داغ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حیدرآباد کے قیام کے دوران باتوں باتوں میں 2 4 غزلیں لکھوا دیا کرتے تھے، لہذا عشق کے جنون نے ان کی زود گوئی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 دن کے اندر 838 اشعار پر مشتمل یہ مثنوی صفحہ قرطاس پر اتروا دی۔ اس مثنوی میں داغ نے مختلف ذیلی عنوانات قائم کر کے مثنوی کے ارتقاء کو جاری رکھا ہے۔ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ابتدا حمد و نعت سے کی ہے اور منقبت سے مثنوی کو آگے بڑھایا ہے۔ حمد ہے عشق آفریں کے لیے، نعت ہے ختم مرسلی کے لیے۔ السلام اے چہار یار کے بار، السلام اے ائمہ طہار۔ اس کے بعد نواب کی مدح میں چند اشعار کہے ہیں۔ اس وقت رامپور کے نواب کلب علی خاں تھے جنہوں نے داغ کو اپنا مصاحب بنا لیا تھا اور داروغ استبل مقرر کیا تھا۔ نواب کی مدح کے ساتھ ان کی اور شہر رامپور کے آباد و شاد رہنے کی دعا بھی کی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، مسند آرائے رامپور رہیں تا قیامت میرے حضور رہیں، ہے عجب شہر مصطفیٰ آباد، اس کو رکھنا میرے خدا آباد۔ سب اسے رامپور کہتے ہیں، ہم تو آرامپور کہتے ہیں۔ خیر نواب کی مناتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ اس کے بعد داغ نے عشق کی تعریف کے عنوان کے تحت 33 اشعار قلم بند کیے ہیں جن میں متعدد اور مختلف زاویوں سے عشق کی تعریف کی ہے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا بیان ہے، عشق کی ضرورت کیوں ہے اور عشق کے فائدے کیا ہیں، ان سب کے بارے میں داغ نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ عشق نعمت ہے آدمی کے لیے، عشق جنت ہے آدمی کے لیے۔ عشق کیا کیا بہار دیتا ہے، یہ دلوں کو ابھار دیتا ہے۔ بزدلوں کو دلیر کرتا ہے، یہ دلیروں کو شیر کرتا ہے۔ عشق سے آدمیت آتی ہے، آدمی کو مروت آتی ہے۔ داغ دہلوی نے عشق کی تعریف کے بعد ساقی نامہ لکھا ہے جو 22 اشعار پر مشتمل ہے۔ بعد ازاں عشق کی ابتدا کے عنوان سے جو اشعار کہے گئے ہیں ان میں داغ نے عشق سے قبل کی پرسکون صورتوں اور حالتوں کو بیان کرتے ہوئے عشق کی ابتدا اور اس کے عوض ملنے والی بے چینی کا ذکر کیا ہے، اور پھر عشق سے توبہ کرنے کا بیان بھی ہے۔ لیکن عشق مدت سے تھا جنا پیدا، اس نے پھر ولولہ کیا پیدا۔ پھر وہیں دل میں حسرتیں آباد، نالے دینے لگے مبارکباد۔ صبر یاروں کا یار تھا نہ رہا، جبر پہ اختیار تھا نہ رہا، اب وہ دکھ درد روز بھرتا ہوں، اس زمانے کو یاد کرتا ہوں۔ داغ دہلوی نے مثنوی کو آگے بڑھاتے ہوئے محبوب سے پہلا آمنا سامنا کس طرح ہوا اس کا ذکر بہت دلگداز اور دلفریب انداز میں کیا ہے، اور حجاب سے بے حجاب ہونے کے سبب داغ کے دل کی کیفیت میں جو تبدیلی پیدا ہوئی اور سکون غارت ہوا اس کا ذکر ہے۔ دل کو میں ڈھونڈتا رہا نہ ملا، آنکھ ملتے ہی پھر پتہ نہ ملا۔ اور داغ کی اس حالت پر اس کے یار پریشان ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا، آخر کس قیامت نے پائے مال کیا، سحر بنگالہ نے حلال کیا، اس بلا سے نکالنا اس کو یا الہی سنبھالنا اس کو۔ جب داغ کو حجاب سے عشق ہو گیا اور اس کی موہنی صورت پر مر مٹے تو داغ کی طبیعت میں اچھال آیا۔ اپنا آپا تو کھو بیٹھے مگر معشوق کا سراپا لکھ بیٹھے۔ معشوقہ کی تعریف میں کئی اشعار کہہ ڈالے۔ اس کی تعریف میں داغ نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ چند اشعار: ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک پری چہرہ خوش ادا دیکھا، رخ سے ظاہر تھا نور کا عالم اور اس پر غرور کا عالم، سج دھج آفت غضب تراش خراش، کسی اچھے کی دل ہی دل میں تلاش، شوخیاں ہیں حجاب میں کیسی، لنترانی ہے جواب میں کیسی، کہہ دیا دل کا حال باتوں میں، نہ رہا کچھ خیال باتوں میں۔ داغ دہلوی نے حجاب سے ملاقات کا ذکر اور دوران گفتگو ہونے والی قلبی واردات کا ذکر خوش اسلوبی سے کیا، اور جبکہ عشق میں ہجر لازمی ہے، معشوقہ کی روانگی داغ کے لیے ہجر کی گھڑی ہے۔
معشوقہ کی روانگی کے عنوان سے داغ نے حجاب کے واپس کلکتے لوٹنے کا ذکر کیا ہے اور اپنے دل کی کیفیت کو دوستوں کو سامنے رکھا، اور پھر جدائی کی گھڑیاں جس کرب اور پریشانی، بے چینی اور بے سکونی میں داغ نے گزاری ہیں، ان کیفیات کو اشعار کے قالب میں ڈھال کر جدائی کے عنوان سے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے ہیں۔ ہجر باعث ہے خستہ جانی کا، ہجر دشمن ہے زندگانی کا، کسی کروٹ کل نہیں آتی، نہیں آتی اجل نہیں آتی، جی بہلتا نہیں کسی صورت، دم نکلتا نہیں کسی صورت۔ داغ دہلوی نے اس طویل مثنوی میں عاشق کی تصویر سے معشوق کی مخاطبت، معشوقہ کی میلے میں دوبارہ آمد، داغ سے ملاقات اور پھر واپسی، ان تمام واردات کا داغ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ معشوقہ کے واپس ہونے کے بعد کلکتہ میں داغ کو بلانا مثنوی کی ارتقائی صورتحال ہے۔ معشوقہ سے خط و کتابت جاری رہنا اور کلکتہ بلائے جانے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے داغ کا کلکتے جانا مثنوی کا اختتامیہ ہے۔ کلکتے کو جانا کے عنوان سے داغ نے تقریباً 200 اشعار کہے ہیں۔ اس اختتامیے میں داغ نے دوران سفر کے حالات اور متعدد مقامات بالخصوص دلی، لکھنؤ، الہ آباد، عظیم آباد وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور وہاں لوگوں سے ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر خاص طور سے شامل ہے۔ سوئے کلکتہ میں روانہ ہوا، دور تک ساتھ ایک زمانہ ہوا، شوق بے اختیار لے ہی گیا، یہ دل بے قرار لے ہی گیا، آئی ایسی ہوائے کلکتہ، دل پکارا کہ ہائے کلکتہ، شہر میں دھوم تھی کہ داغ آیا تو باغ آیا۔ مثنوی کے اس آخری حصے میں داغ نے کلکتے کا تفصیل سے ذکر کیا اور وہاں کے مقامات کا بیان، وہاں کی رونقیں، وہاں کی شوخیاں اور سحر بنگالہ کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ وصال یار کی قلبی واردات کا حسین مرقع اس میں نظر آتا ہے۔ چند اشعار: بخت بیدار و یار ہے دمساز، اے شب وصل تیری عمر دراز، صبح سے شام تک جمال کے لطف، شام سے صبح تک وصال کے لطف، غم کی راتیں نہ تھے ملال کے دن، کیا پھرے تھے شب وصال کے دن، محفل عیش کا بھلا وہ سما، دیکھ پھر کے جس کو عمر رواں، محفل نشاط سے رخصتی اور رنج و غم کی کیفیت سے پر مسترب دل کے ساتھ رامپور واپس آئے۔ واپسی کے بعد جو طبیعت پر گرانی تھی اس کا ذکر والہانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ داغ کی یہ مثنوی ایک عشقیہ داستان ہے جو خود داغ کی ہے، اس لیے اس کے اندر پیش کیے گئے واقعات اور حالات کا حقیقت سے قریب تر ہونا زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ داغ نے اپنی شاعری کی جولانی طبع کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے اور اپنی شاعری کے جوہر کو اس میں نمایاں طور پر واقع کیا ہے۔ اس مثنوی پر رام بابو سکسینہ کے تنقیدی ریمارکس کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اقتباس رام بابو سکسینہ کا ہے: مثنوی پر یاد داغ میں اپنے عشق کا حال جو کلکتے کی ایک مشہور رنڈی منی بائی حجاب کے ساتھ ان کو تھا اور رامپور کا بے نظیر کا میلہ دیکھنے کی غرض سے آئی تھی، ایک شاعرانہ رنگ میں بیان کیا ہے۔ اس مثنوی کے بہت سے اشعار اعلیٰ درجے کے ہیں اور سادگی اور روانی و عمدگی ان کی قابل داد ہے۔ علی الخصوص عاشق کا معشوق کی تصویر سے تخاطب نہایت دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے، مگر بعض جگہ تعیش اور خراب جذبات کی تصویریں متانت اور تہذیب سے گھری